کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو بس, ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش, بولو نا, عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے. کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھرکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس. حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو آپ کو, بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا اس سے گلے ملو, تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو. لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے. اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں جو ہے نا, ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے, زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے. حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے, کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے, نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو. تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار. کسی مرنے کے لڑکے کو ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں, وہ بتا کیا مشروم کھانا, مشروم کیا ہوتا ہے بھائی, کہہ رہے مشروم کھانا ٹھیک ہے, یعنی مشروم کیا ہوتا ہے, بہت سنا یہ لفظ میں نے, ہیں کس کا پودا. ہاں تو پودے تو سارے کھا سکتے ہیں, پودے ہی تو بچے ہیں ہم کھانے کے لیے. گوشت تو مہنگا ہو گیا, بس زہریلے نہ کھائیں. مفتی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ گرین چینل والے اپنی مسجد میں املی اور کھجور کی گٹھلیوں کو اجتماعی طور پر درود و سلام کا وظیفہ پڑھتے تھے, اور بھی یہ کام ہماری مسجد میں شروع ہو گیا. امام صاحب روزانہ عشاء کے بعد املی کی گٹھلیوں پر درود کا ورد کرواتے ہیں. اگر ویسے گٹھلیاں لا کے رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اعلان کر کے کہ اس ٹائم پہ سب جمع ہو جائیں اور یہ والا درود پڑھا جائے گا, یہ پھر بدعت عمل ہے, اس سے اجتناب کرنا لازم ہے.